السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المسلمین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ دوستان من، یاران طریقت، اہلیان محبت اور راہ محبت کے ہمراہیوں اور سفر روحانی کے طالبین، سالکین، دیوانے، پروانے اور مستانوں، اور آستانہ عالیہ حیدر پور شریف کے باوفا، باوقار اور باحیا دوستوں، یاد محبوب ہماری اس مجلس کی رونق ہے اور ہمارے دلوں کا سکھ، چین، راحت، قرار، سکون اور سرور ہے۔ اور یاد محبوب ایک مہتاب کی طرح، یعنی ایک چاند کی طرح اپنے پورے آب و تاب میں چمک رہی ہے، اور ہم سب ستاروں کی طرح اس یاد محبوب کے گرد جمع بیٹھے ہیں تاکہ اس کی اس نورانی چمک سے ہم اپنے دلوں کو بھی چمکا سکیں۔ اور یاد محبوب کی یہ حسین ادائیں ہمارے دلوں میں عشق کی بھٹی جلانے اور ہماری روحوں کو تڑپانے اور محبوب کی نگاہوں سے محبت کے جام پلانے کا کام کر رہی ہے۔ اور یاد محبوب جب بھی ہم سماعت کرتے ہیں، اور یہ یاد محبوب جب بھی ہمارے دلوں کے تار چھیڑتی ہے، اور جب بھی یہ اپنی میٹھی مدھر دھن بجاتی ہے، تو ہم اپنے محبوب کے سامنے رقص کر کے اپنے یار کو پانے اور منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو رقص ہے میرا فرش پر، یہی لے اڑا مجھے عرش پر، میرے جسم میں جو دمال ہے انہی کے عشق کا کمال ہے۔ تو یہ ساری وجدانی کیفیت، یہ سارے کا سارا رونق اور ذوق، یہ سارے کی ساری ایک یاد محبوب کی حسین جھلک ہے۔ اور یاد محبوب ہماری الحمدللہ روحانی غذا ہے کہ جب بھی ہم یہ غذا لیتے ہیں تو ہمارے دلوں کو یہ آباد کر دیتی ہے، اور دلوں میں ایک بہار کا موسم آ جاتا ہے۔ اور پھر جب ہم وہ بہاریں سمیٹ کے یاد محبوب کی اس مجلس سے اٹھ کے جا کے کسی اور مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو وہاں جو ہمارے محبت کرنے والے دیوانے دوست ہوتے ہیں، پھر ہم یاد محبوب کی اس غذا سے، اس بہار سے انہیں بھی یاد محبوب کی اس آغوش میں لے لیتے ہیں۔ اور جب وہ یاد محبوب کا کلام سنتے ہیں تو پھر ان کا بھی ذوق ہوتا ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ یار ہمیں بھی وہاں لے کے جاؤ اور یاد محبوب کو کوئی جام پلاؤ۔ تو یہ یاد محبوب کا ذائقہ اتنا لذیذ ذائقہ ہے کہ اسے آپ جتنا چکھتے ہیں، یار کو دیکھنے کی بھوک اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ اب اس سے قبل کہ یہ یاد محبوب ہماری روحانی بھوک مٹائے، اپنے دل و روح کے کان کھولیں تاکہ ہم اپنی غذا کا اہتمام کر سکیں۔ حضرات، میں حسب عادت باہر بیٹھا ہوا تھا، صوفی اعجاز صاحب اور حاجی صاحب تشریف لائے، ہاتھوں سے ہاتھ ملائے، آنکھوں سے آنکھیں ملی، دلوں سے دل ملے، روحیں تڑپی، دل مچلے۔ تو پھر انہوں نے اپنی ایک میٹھی بڑی پیاری زبان سے کچھ کلمات بیان کیے۔ تو جب سے انہوں نے وہ بیان کیے تو میں یہی سوچ میں تھا، یہ کہنے لگے کہ جی آپ بیان کرتے ہیں تو ہمیں بڑا لطف آتا ہے، ہمیں بڑا سکون ملتا ہے، بڑی لذت آتی ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں تو بڑا گناہ گار، بدکار، خطا کار سا شخص ہوں، میری اس زبان میں ایسی تاثیر کہاں؟ تو پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا، جب میں نے یہ سارا مشاہدہ کیا تو مجھے یہ خبر ہوئی کہ در حقیقت وہ کمال میرا نہیں، در حقیقت جن کی بولی بول رہا ہوں، جن کا کلام سنا رہا ہوں، اصل کمال ان کا ہے۔ جن کا کلام پڑھا جاتا ہے، اصل سارے کا سارا یہ جو کمال ہوتا ہے، جو روح میں درد پیدا ہوتا ہے، یہ تو اہل کلام کا درد ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج ہم اسی موضوع کو چھیڑتے ہیں، ہم اسی بولی کو چھیڑتے ہیں کہ جب آپ کا کوئی دوست، آپ سے کوئی محبت کرنے والا شخص جب کوئی اس کی بات کرتا ہے تو آپ کو کتنا سرور اور کتنی لذت، کتنی چاشنی آتی ہے۔ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کسی سے محبت کرتے ہوں تو جب کوئی اس کا تذکرہ کرے
تو آپ کہیں بھی آپ کی توجہ ہوگی، آپ کی ساری توجہ اس کی طرف مرکوز ہو جائے گی، آپ ہر چیز بھول جائیں گے، آپ کی ساری توجہ اس کی طرف ہوگی کہ میں اس سے بات سنوں، یہ میرے یار کی کوئی بات کرنے لگا۔ تو در حقیقت یہ کمال ہمارا نہیں ہوتا، در حقیقت یہ کلام والے کا کمال ہے۔ یہ چونکہ ہم ان کے ہم زبان ان کی بولی بولتے ہیں اور آپ بھی وہ بولی سن کے اپنی روحوں کو غذا دیتے ہیں، تو اس لیے آپ کو زیادہ لطف آتا ہے۔ میں نے پھر یہی نچوڑ نکالا کہ آج ہم اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں مولانا روم اور خواجہ محمد یعقوب کے سہارے کی ضرورت پڑے گی۔ تو ہم مثنوی سے اور یاد محبوب سے یہ ہم زبانی کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگ یہاں ماشاءاللہ اندر والے حال میں کتنے لوگ موجود ہیں؟ باہر والا بھی حال ماشاءاللہ سارا بھرا ہوا ہے، اوپر بھی سارے حال ماشاءاللہ، یہاں کافی مجمع ہے، جمع غفیر ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ لوگوں کو کتنے لوگ یہاں بیٹھے جنہیں فرینچ آتی ہے؟ بولتے نہیں آپ لوگ؟ آتی ہے فرینچ کسی کو؟ بالکل خاموش، میں نے دعائے قنوت تو نہیں پوچھا، فرینچ زبان پوچھا بھائی، کسی کو بھی نہیں آتی؟ جرمن آتی ہے کسی کو؟ جرمن بھی نہیں آتی۔ ڈچ آتی ہے؟ نہیں آتی آپ کو؟ اچھا چلو ہم یہاں قریب آتے ہیں، یہ خنجراب کے قریب ہے چائنا بارڈر، کسی کو چائنیز لینگویج آتی ہو یہاں پہ؟ چائنیز زبان بول سکتا ہے کوئی؟ کوئی بھی نہیں بول سکتا۔ اچھا یہ بنگلہ دیش ہم سے جدا ہوا تھا 1972 میں جب کوئی جنگ ہوئی، تو آپ لوگوں میں سے کوئی تب ہوں گے کافی لوگ، کیا بنگالی آتی ہے کسی کو؟ کسی کو بھی نہیں آتی۔ اچھا اردو آتی ہے کسی کو؟ اردو آتی ہے سب، پنجابی آتی ہے سب کو، تو بولتے کیوں نہیں آپ لوگ اگر آتی ہے تو؟ میں کوئی فرینچ میں تو نہیں کلام کر رہا یا جرمن میں تو نہیں کلام کر رہا نا، پنجابی آپ سب کو آتی ہے۔ اب میں یہاں سے پوچھتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، مجھے آپ لوگ یہ بتائیں، آپ لوگ فرینچ نہیں بول سکتے، ڈچ نہیں بول سکتے، جرمن نہیں بول سکتے، حالانکہ میں نے یہ جتنی زبانیں آپ کو گنائی ہیں کسی اور پلانٹ میں تو نہیں، اسی دنیا میں یہ خطے اسی دنیا میں ہے نا، یہیں پہ یہ زبانیں بولی جاتی ہے نا۔ آپ سے پوچھوں گا آپ کو کیوں نہیں آتی، آپ لوگ کہیں گے حضرت جی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، ہم پاکستان میں جمے پلے، جنم بھومی ہماری یہ پاکستان ہے، یہ ہماری مدر ٹنگ کی اردو ہے، پنجابی ہے، ہم کیسے فرینچ بول سکتے ہیں؟ ہمارا وہاں لین دین ہی کوئی نہیں، ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، جب تعلق ہی کوئی نہیں تو ان کی زبان کیسے بولیں گے ہم تو یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں۔ آپ کا جواب دلیل تو بالکل ٹھیک ہے بھائی، جب آپ لوگ وہاں گئے ہی نہیں تو زبان کیسے آپ کو آئے گی؟ نہ آپ کبھی جرمن گئے ہیں، اسپینش نہ آپ کو نہیں آتی، کیونکہ آپ وہاں جائیں تو پھر نا۔ اور اب میں یہاں پہ یہ پوچھوں گا، ایک شخص اسے عربی نہیں آتی، یہاں پہ جمع پل ہے، اب وہ 2 سال جا کے سعودیہ میں یا کسی بھی گلف اسٹیٹ میں دبئی میں رہ کے آئے، وہ عربی کیسے بول لیتے ہیں؟ حالانکہ جمع پلا تو یہاں پاکستان میں ہے، مدر ٹنگ تو اس کی اردو پنجابی ہے، تو وہاں جا کے اسے کیسے زبان آ گئی؟ اور اب اگر تمہیں میں یہاں سے ابھی تمہارا یورپ کا ویزا لگے، ابھی کتنی 40-50 سال کتنی بھی عمر ہو جائے، تم بھی وہاں پہ جاؤ گے 2-4 سال وہاں گزارو گے، آ جائے گی زبان۔ تو معلوم کیا ہوا، خبر کیا ہوئی کہ آپ کو اب وہاں پہ آپ لوگ جاتے ہیں اور زبان نہ آتی ہو تو پھر ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں، بولنے کے باوجود گونگے ہوتے ہیں، ایئرپورٹ پہ بھی بات نہیں کر سکتے کسی سے کہ ہم نے ایئرپورٹ سے باہر کیسے جانا ہے۔ پھر ہم تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں ہمارا ہم وطن ملے، کوئی پاکستانی ملے، کوئی ہمارے وطن کا ساتھی ملے جو ہماری ترجمانی کر سکے، جو زبان ہمیں آتی ہے ہم اسے اپنی زبان میں بات سمجھائے، اور جو زبان انہیں آتی ہے وہ انہیں ان کی زبان میں وہ ہماری ٹرانسلیشن کرے، انٹرپریٹنگ کرے، وہ ہماری زبان بول کے انہیں سمجھائے اور ان کی بات ہمیں سمجھائے۔ تو گویا ترجمان کا ہونا ضروری، ترجمان کو دیکھتے ہی چہرے کھل اٹھتے ہیں کہ بھائی اب جو ہے نا ایزی ہو گیا، میں ریلیکس ہو گیا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے اسے زبان آتی ہے، یہ میری ترجمانی ٹھیک کرے گا، یہ میرا ہم زبان بنے گا، یہ گفتگو اس سے کرے گا۔ مجھے اب جہاں بھی جانا ہے، کھانے کی بھوک ہے، اسے کہوں گا کہ بھائی اسے سمجھاؤ کہ میں نے کھانا کھانا ہے، اسے کہوں گا مجھے ہوٹل کا ایڈریس بتاؤ۔ تو گویا کسی بھی جگہ پہ آپ جائیں، کسی دنیا میں جائیں تو آپ کو ہم زبان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہی بات ہے، اب یہ بات میری سمجھ آئی کہ آپ جب تک اس راستے پہ جائیں نا، اس ملک میں جائیں نا، آپ کبھی بھی زبان نہیں سیکھ سکتے، اور جب آپ وہاں پہ چلے جائیں پھر بھی آپ کو ترجمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اتنی بات سمجھ آئی آپ کو؟ اب آئیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک یہ دنیا، یہ کائنات ہے، اور ایک دنیا روحانی دنیا ہے، روحوں کی۔ وہاں کبھی گئے ہو؟ کیسے کلام کرتی ہیں روحیں؟ پتہ ہے؟ کوئی خبر ہے؟ تم نے سنا ہی پہلی دفعہ، تم تو یہاں نہیں گئے تو وہاں کیسے جاؤ گے؟ اس کائنات میں کسی نہ کسی ترجمان کے بغیر تم کوئی دوسری بولی نہیں بول سکتے۔ اسی طرح ایک اور کائنات، ایک اور جہاں ہے اللہ کی ذات نے بنایا ہے، اور اس جہاں میں ان کے ساتھ جب آپ نے ہم کلام ہونے، جب اس روحانی جہاں میں جا کے آپ نے کوئی بولی بولنی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ترجمان کی ضرورت ہے، کسی نہ کسی رہبر کی ضرورت ہے
کسی نہ کسی ایسے مرد حق شناس کی ضرورت ہے کہ جسے آپ کی بھی بولی آتی ہو، ان کی بھی بولی آتی ہو، اور جو آپ کی ترجمانی مصطفیٰ کریم کے سامنے کرے، جو آپ کو یہاں سے اٹھائے اور مصطفیٰ کی بارگاہ تک لے جائے، اور پھر وہی یاد محبوب ہے۔ اصل یہ وہ ترجمان ہے ہمارا جو ہمارے شیخ کامل نے ہمیں عطا فرمایا کہ یہ یاد محبوب پڑھتے جاؤ اور مصطفیٰ کریم کے کس طرح ادب اور احترام سے بات کرنی ہے وہ سلیقہ سیکھتے جاؤ۔ تو در حقیقت یہ یاد محبوب اور ہمارے شیخ جو ہیں وہ ہماری ترجمانی کرتے ہیں، ہمارے ہم زبان بنتے ہیں، اور ہمیں اللہ اور اللہ کے حبیب سے گفتگو کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تو اس کے لیے کسی مسودے کی بھی تو ضرورت ہے نا بھائی۔ زبان سیکھنے کے لیے ایک تو استاد کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرا مسودے کی۔ استاد ہمارا رہبر ہمارا شیخ کامل ہے، اور جو مسودہ ہے وہ یاد محبوب ہے کہ بات کرنے کا سلیقہ کیا ہے، بات کرنے کی چل ساکیا یار سجن نو تے دل دیاں کھول سنائیے، خاک مبارک قدم سجن دی سرما چشم لگائیے، ساکیا جام پلائک مینو تے پی کے مست ہو جاواں، ساکیا جام پلائک مینو پی کے مست ہو جاواں، ہو کے مست یارا اگے گیت سجن دے گاواں۔ تو گیت سجن کے کب گاؤ گے؟ جب زبان آتی ہوگی، جب ترجمان ہوگا، رہنما ہوگا، کوئی رہنمائی کرنے والا ہوگا جو تجھے سلیقہ اور طریقہ سکھائے، جو تجھے محمد کی بولی سکھائے۔ محمد دی بولی خدا دی یہ بولی، میرے قبلہ عالم نے فرمایا۔ تو در حقیقت آپ کسی ملک میں جائیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی ترجمان کی ضرورت ہے، اور یہ روحانی دنیا، روحانی منزلیں جب ہم روح کو، اپنے دل کو، اپنے من کو اس دنیا میں لے کے جاتے ہیں جہاں آمنہ کا لال بستا ہے، تو پھر وہاں بھی ترجمانی کے لیے کسی ترجمان کی ضرورت ہوگی، اور وہ ترجمان ہمارے شیخ کامل ہے الحمدللہ۔ انہیں ضبط کروائے، میں بات سن رہا ہوں۔ اور اب مجھے یہاں پہ ایک بات بتائیے، اگر ترجمان نہ ہو تو، جدا ہو جائے تو، جس نے آپ کی ترجمانی کرنی ہے، آپ لوگ وہاں پہ گئے، کوئی شخص ہی نہ ملا، پھر کیا کرو گے؟ پریشان ہوگے، بھٹکتے پھرو گے در بدر، کبھی اس در کبھی اس در، سمجھ ہی نہیں لگے گی کہ یار میں منزل پہ کیسے پہنچوں، مجھے تو زبان ہی نہیں آتی، مجھے تو طریقہ سلیقہ ہی نہیں ہے۔ تو جب ترجمان ہی اگر آپ کے پاس آیا بھی وہ جدا ہو گیا، پھر کیا کرو گے؟ جدائی آ گئی، ترجمان ہی نہ ملا، پھر کیا کرو گے؟ ہمارے ترجمان تھے نا خواجہ پیر وحید الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے ہمیں درد سے آشنا کروایا، جو شانہ بشانہ ہمیں اس منزل پہ، اس راستے پہ لے کے ساتھ چلے۔ وہ ہمارے ترجمان تھے نا جنہوں نے ہمیں رخ مصطفیٰ کی باتیں سنائی، ہمارے ترجمان تھے جنہوں نے ہمارے دل کے تار چھیڑے اور ہمیں کیفیت سے آشنا کروایا کہ عشق اصل شے کیا ہے۔ تو جب وہ ہم سے جدا ہوئے، اور اگر آپ نے اس کیفیت کو سمجھنا ہے تو پھر آپ خزاں کے موسم سے پوچھیں، آپ کسی درخت سے پوچھیں کہ جب اس پہ خزاں کا موسم آتا ہے تو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے۔ جب وہ خزاں کا موسم ہے تو کیسے وہ خزاں کا موسم اس سے اس کا حسن چھین کے لے جاتا ہے، پتے اس کے جناب والا گر جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، پھل لگنا بند ہو جاتا ہے، تنا خشک تنا رہ جاتا ہے۔ بس اس سے پوچھو کیا ہوا، کہے گا کہ بس میرا ہم زبان مجھ سے جدا ہو گیا۔ الفراق اشد من الموت، کہ جو جدائی ہے وہ موت سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ سیپریشن از ہارڈر دین ڈیتھ، اسی طرح ہے سر جی، موت جدائی سے۔ اس سے پوچھو کہ تمہیں کیا ہوا، اتنے ہرے بھرے اتنے حسین تھے، آج تیرے پاس کچھ بھی نہیں، نہ کوئی شخص تیرے پاس آتا ہے، بالکل سوکھا تنا رہ گیا، کہاں گیا تیرا وہ جوبن، کہاں گیا تیرا وہ حسن؟ تو کہے گا کہ بس میرا ہم زبان، میرا یار مجھ سے جدا ہوا۔ اور اگر پھر بہار کا موسم آئے اور اسی درخت پہ پھر وہ بہاریں آگے برسیں تو اس کا حسن اسے واپس لوٹائیں، اور پھر وہاں پہ پھل لگیں، وہ خوبصورت ہوں، ہم لوگ وہاں پہ جائیں، اس کا پھل کھائیں، اس سے فیض یاب ہوں، لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائے گا وہ درخت۔ کیا معلوم ہوا کہ اس کا ہم زبان اسے دوبارہ مل گیا۔ تو جب یہی کیفیت انسان پہ آتی ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر جو عشق کا شجر ہوتا ہے، جب اسے اس کا ہم زبان نہ ملے، اسے اس کا ترجمان نہ ملے، تو اس کا حال بھی اس خزاں جیسے درخت کا ہوتا ہے۔ تو جب ہمارے ہم زبان تھے خواجہ یعقوب مصطفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ہماری ہم زبانی کی اور ہمیں سلیقہ اور طریقہ بتایا نبی کریم سے بات کرنے کا۔ جب وہ جدا ہوئے تو اللہ کی ذات نے ہمیں ایک اور ایسا مرد مجاہد عطا کیا
کہ جس کی زبان میں اتنا درد تھا کہ جب وہ الفاظ بولتے تھے لوگوں کے دل مچل اٹھتے تھے. پھر اللہ کی ذات نے جب وہ جدائی آئی تو میاں محمد کی سرکار جیسا ہم زبان ہمیں عطا فرمایا, اور جب وہ ہم سے جدا ہوئے تو پھر اللہ کی ذات نے محمد یار کی سرکار جیسا ہم زبان ہمیں عطا فرمایا, اور جب وہ بھی ہم سے جدا ہوئے تو پھر اللہ کی ذات نے پیر وحید الحق صاحب جیسا ہم زبان ہمیں عطا فرمایا, اور جب وہ بھی جدا ہو گئے تو پھر ہمیں چونکہ اب اس منزل پہ اس راستے پر چلنے کے لیے ہم زبان اور ترجمان کی ضرورت تھی, تو پھر محمد رضا محسن جیسا ہم زبان ہمیں عطا فرمایا, اور اب یہ اس مسجد میں ہے کہ یہ ہمیں یار کی زبان سکھاتے جاتے ہیں اور اللہ کے رسول سے ملاتے جاتے ہیں. تو اب یہ ہماری ترجمانی کر رہے ہیں الحمدللہ یا رسول انشاءاللہ ضبط کروائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ڈاکٹر صاحب ضبط کروائیں نا, ضبط کروائیں. اپنا مختار جی پانی لا کے. تو ہمیں ہر منزل پہ کسی رہنما اور کسی, آپ دیکھیں نا یہ میرے سامنے استاد بیٹھے ہوئے ہیں, کیا خیال ہے اب اگر اسکول ہم بنا دیں, بلڈنگ بنا دیں, بینچ لگا دیں, کتابیں رکھ دیں, بچوں کو کہو کہ آؤ بھائی پڑھ لو, پڑھ لیں گے بچے؟ استاد کی ضرورت ہوگی نا, استاد کے بغیر تو بچہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. تو ہر منزل کے لیے کسی رہبر, کسی مقصد کے پانے کے لیے, کسی منزل پہ پہنچنے کے لیے کسی رہبر اور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے, کسی ترجمان کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ ہمارے وہ ترجمان ہیں کہ جو ہمیں سلیقہ سکھا رہے ہیں مصطفیٰ کریم سے بات کرنے کا. اگر آپ کا ذوق ہو مولانا روم کے انداز میں نا آپ کو سمجھاؤں گا. مولانا روم کیا فرماتے ہیں, پانی مجھے ذرا دے دیں. ہر کے از ہر کے از ہم زبانی شد جدا, ہر کے از ہم زبانی شد جدا, بے نوا شد گرج دارد صد نوا, مولانا کیا فرماتے ہیں کہ جس سے اس کا ہم زبان جدا ہو گیا پھر وہ در بدر بھٹکتا ہی پھرے گا, پھر وہ کبھی بھی اپنی منزل اپنے منزل تک کبھی بھی وہ نہیں پہنچ سکتا. بس اللہ میری حاضری قبول فرمائے, میری بس گلا اب ساتھ نہیں دے رہا.